مجھے نہیں پتا ہے کون سے نیتا جی ابھی آئے تھے، میں نہیں جانتا ہوں نیتا جی کا نام کیا تھا، لیکن بتایا کہ نیتا جی گئے تو ساری بھیڑ چلی گئی۔ کوئی نیتا، پردھان منتری، مکھیہ منتری بھی آ جائے، وہ ایک عالم کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے، ایک حافظ قرآن کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ آج ہم نے اور آپ نے ایسے لوگوں کو حافظ قرآن اور قاری قرآن اور عالم دین کے اوپر ترجیح دے دی۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، جب تک ہم ہیں آپ کے نکاح پڑھائے جا رہے ہیں، جب تک ہم ہیں آپ کے جنازے پڑھائے جا رہے ہیں، اگر ہم نہیں ہوں گے میرے بھائیوں آپ بھی نہیں ہیں، ہم ہیں تو آپ ہیں۔ پہلے لوگوں کی نظریں مدرسوں پر رہتی تھی، مسجدوں پر رہتی تھی، ہر جمعے میں مسجد میں CID آتی تھی، لیکن اب مسجد کو چھوڑ کر مدرسوں میں آ رہی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے لاکھوں کے مجمع کے اندر اور عظیم الشان مسجد کے اندر جمعے کے دن خطبہ دینے والا خطیب مدرسے سے نکلتا ہے۔ ان کو معلوم ہے عوام الناس میں اسلام کے صحیح مسئلے مسائل بتانے والا مفتی مدرسوں سے نکلتا ہے۔ رمضان کے اندر تراویح پڑھانے والا، قرآن پڑھانے والا حافظ قرآن مدرسوں سے نکلتا ہے، قاری قرآن مدرسے سے نکلتا ہے، مجوید مدرسے سے نکلتا ہے، مفسر مدرسے سے نکلتا ہے۔ اسی لیے اگر عالموں کو ختم کرنا ہے، حافظوں کو ختم کرنا ہے، مفتیوں کو ختم کرنا ہے، قاضیوں کو ختم کرنا ہے، مدرسوں کو ختم کر دو۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے جب تک ہم ہیں تب تک آپ ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے دنیا ادھر سے ادھر تو ہو سکتی ہے، آسمان کی بلندیوں میں درار تو آ سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، چاند بے رونق ہو سکتا ہے، ستارے اپنی روشنی کھو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا دین جہاں تک پہنچنا ہے وہاں پہنچ کر رہے گا۔ بڑے بڑے آئے، شداد آیا، فرعون آیا، حامان آیا، قارون آیا، جب یہ سارے مل کر کے بھی اپنے وقت میں اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، میرے بھائیوں موجودہ وقت کے فرعون بھی اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، اللہ اپنی بات اپنے دین کو پہنچا کر کے رہے گا۔ تو میرے بھائیوں آج ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، تمہارے گناہوں کی وجہ سے مارا جا رہا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، ہر گناہ پر تمہاری پکڑ بھی نہیں کرتا ہے، ہر گناہ پر۔ تو میرے بھائیوں آج یہ حالات ہمارے اور آپ کے سامنے کیوں ہیں؟ میں آج کے پروگرام میں 3 باتیں آپ کو بتاؤں گا، اور آئے پورنیہ کے لوگوں بڑی محبت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 3 باتیں آج اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ ہماری کمزوری کیا ہے، ویک پوائنٹ کیا ہے، ہماری بیماری کیا ہے۔ میں 3 بیماریاں آپ کو بتا کر کے جا رہا ہوں، 3 بیماریاں آپ سنیں تب بھی مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور آپ چلے جائیں تب بھی مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ میرا وقت 2 بجے تک ہے، میں ہر حال میں 2 بجے تک بول کر کے رہوں گا، آپ کے رہنے اور نہ رہنے سے مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں؟ پہلی وجہ مسلمانوں، پہلی وجہ آج مسلمان دنیا کے اندر اس لیے مارا جا رہا ہے، آج عمل کا جذبہ نہیں ہے، آج عمل ہمارے اور آپ کی یہاں نہیں ہے۔ آج ہم نام کے مسلمان ہیں، سعودی عرب کا بادشاہ یہ کر رہا ہے، ترکی کا بادشاہ یہ کر رہا ہے۔ آئے اللہ کے بندوں، آئے ہندوستان کے مسلمانوں، یہ بتاؤ آج تم کیا کر رہے ہو؟ آج عمل نہیں ہے، آج عمل کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، جابر حکمران تھا، نام تھا اس کا حجاج ابن یوسف۔ آپ نے بھی نام سنا ہوگا حجاج ابن یوسف۔ جب آپ تاریخ پڑھیں گے، تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ نام بار بار مل جائے گا۔ حجاج ابن یوسف اپنے وقت کا بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، اور میں اس کے بارے میں ایک جانکاری آپ کو اور دے دوں، ایک اسلامک جنرل نالج بھی میں آپ کو بتا دوں۔ آج یہ جو قرآن ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اس قرآن کے اندر اعراب لگوانے والا بھی یہی حجاج ابن یوسف تھا۔
تو یہ اپنے وقت کا بہت ظالم بادشاہ تھا، اور اس وقت کے امام تھے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ لوگ امام حسن بصری کے پاس آئے اور حجاج ابن یوسف کی شکایت کرنے لگے اور کہنے لگے، آئے حسن بصری، آپ حجاج ابن یوسف کو سمجھاتے کیوں نہیں ہے؟ وہ ہم پر کتنا زیادہ ظلم کرتا ہے، کتنا زیادہ مارتا ہے، کتنا زیادہ ستاتا ہے، آپ حجاج کو کچھ نصیحت کیجئے۔ میرے بھائیوں، اس موقع پر حسن بصری نے جو جواب دیا تھا وہ جواب بھی آپ کان کھول کر کے سن لیں۔ امام حسن بصری نے کہا تھا، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، آئے حجاج ابن یوسف کی شکایت لے کر کے آنے والوں، آئے حجاج ابن یوسف کو برا بھلا کہنے والوں، آئے حجاج ابن یوسف کو گالی دینے والوں، کان کھول کر کے سن لو، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسلط ہوا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو ہم پر مسلط کیا ہے۔ ان الحجاج عذاب اللہ، حجاج یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ آئے مسلمانوں، معلوم یہ چلا جب تم بددین ہو جاتے ہو، جب تمہاری مسجدیں سونی ہو جاتی ہیں، جب تم نماز کی پابندی نہیں کرتے ہو، جب تم پاپی ہو جاتے ہو، گنہگار ہو جاتے ہو، اللہ تعالیٰ ظالم اور جابر بادشاہ تمہارے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ اسی لیے آج ہمیں اور آپ کو مارا جا رہا ہے۔ کیوں مارا جا رہا ہے؟ عمل نہیں ہے۔ قرآن اٹھاؤ، قرآن کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے اور اس سورت کا نام سورۃ العصر ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوگی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بہت چھوٹی سی سورت ہے، اور اس سورت کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں اگر پورا قرآن نہ نازل ہوتا اور صرف یہی سورۃ العصر نازل ہو گئی ہوتی تو یہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ یہ بہت کوئی چھوٹی موٹی سورت نہیں ہے، بہت عظیم سورت ہے سورۃ العصر۔ آؤ اس کا ترجمہ دیکھ لو، والعصر قسم زمانے کی، قسم وقت کی، قسم عصر کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے خسارے کے اندر، گھاٹے کے اندر، بربادی کے اندر، لاس کے اندر، جتنے بھی انسان ہیں، کالا بھی خسارے کے اندر، گورا بھی خسارے کے اندر، محنت مزدوری کرنے والا بھی خسارے کے اندر، بڑے بڑے کھیتوں کا مالک، کمپنیوں کا مالک بھی خسارے کے اندر، ارب پتی بھی خسارے کے اندر، روڈ پتی بھی خسارے کے اندر، فقیر بھی خسارے کے اندر، امیر بھی خسارے کے اندر، عورتیں بھی خسارے کے اندر، مرد بھی خسارے کے اندر۔ ان الانسان لفی خسر، جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے خسارے کے اندر، بربادی کے اندر ہیں، سارے کے سارے خسارے کے اندر۔ لیکن کامیاب کون ہے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر کے آ جائیں۔ ایمان لے آئے، کس پر ایمان لے آئے؟ اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آئے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آئے، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لے آئے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آئے، تقدیر کے اچھے برے پر ایمان لے آئے، اور قیامت کے دن پر ایمان لے آئے۔ اللہ پر ایمان رکھے، یقین رکھے، مشکلوں سے نجات دینے والا اللہ ہے، بیٹا اور بیٹی دینے والا اللہ ہے، پریشانیوں کو آسانیوں میں بدلنے والا اللہ ہے، جو کوئی نہ کر پائے وہ کرنے والا اللہ ہے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر کے آ جائے۔ آئے مسلمانوں، مجھے یہ بتاؤ کہ آج تمہارے اندر ایمان ہے؟ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جاتے ہو، آج اپنے دلوں کے اندر خوف پیدا کر لیتے ہو۔ آئے مسلمانوں،
جس کے اندر اللہ کا ایمان ہوگا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، بندوقوں کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، توپوں کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، تب بھی وہ اللہ کے علاوہ کسی چیز سے نہیں ڈرے گا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اپنے اندر ایمان پیدا کرو میرے بھائیو۔ ایمان جس کے اندر آ جائے وہ آدمی خسارے کے اندر نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ بتائیے مچھلی کہاں رہتی ہے؟ ہاں بڑا اچھا یاد ہے ماشاءاللہ، سب بنگالی جو ہیں، مچھلی کا نام سن کے تو پانی آ گیا ہوگا۔ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ پانی کے اندر۔ اور اگر مچھلی کو مارنا ہے تو پانی سے نکال دو، مچھلی اپنے آپ تڑپ تڑپ کے، بلک بلک کے، سسک سسک کے مر جائے گی۔ مچھلی پانی سے نکال دو مر جائے گی۔ مچھلی کو مارنے کے لیے تلوار مارنے کی ضرورت نہیں ہے، گولی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بس پانی سے نکال دو، تڑپ تڑپ کے، بلک بلک کے مر جائے گی۔ میرے بھائیوں، میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے دلوں کو اور دماغوں کو، کانوں کو کھول کر کے سنو، جو میں کہنا چاہتا ہوں میری بات کو لکھ لو، ریکارڈ کر لو۔ جس طرح مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے اور اس کو پانی سے نکال دیا جائے، تڑپ تڑپ کے، بلک بلک کے، سسک سسک کے مر جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی زندگی پانی میں بنائی ہے، جب تک مچھلی پانی میں رہتی ہے زندہ رہتی ہے۔ یہی مثال ایک مسلمان کی ہے، جب تک ایک مومن، ایک مسلمان، ایک اللہ کا بندہ ایمان کے اندر رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، کامیاب رہتا ہے، کامران رہتا ہے، ستارے اعظم رہتا ہے۔ لیکن جب وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، اس کے اندر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر اسے مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایمان سے نکل گیا، اس کے اندر ایمان ہی باقی نہیں رہا۔ سمجھ میں آیا جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں؟ نہیں، ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، آئے گا میرے بھائیوں، سب سمجھ میں آئے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے ذہن سمجھنے کو تیار نہیں۔ کس کو سمجھتے ہیں؟ جو آئے اور لڑکے اور لڑکیوں کی باتیں کریں۔ چترویدی صاحب آئے، وید سنائیں گے۔ یہ میرا پروگرام جنہوں نے لیا، میرا نام تو یاد، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے۔ تقریر سے پہلے میں نے ان سے کہا، جب وہ میرا پروگرام لے رہے تھے، نومبر کا مہینہ تھا، آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے، میں نے کہا اگر میرے نام کے آگے چترویدی لگا دیا میں آپ کے پروگرام کے اندر نہیں آؤں گا۔ عجیب مزاج بن گیا صاحب آپ کا، چترویدی۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اپنے دلوں کو تھام کے سننا، اور یہ حقیقت بتا رہا ہوں، آپ کے یہاں کے جتنے علماء ہوں گے ان سے بھی پوچھ لینا، پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، صرف آپ کے بہار کی نہیں یا آپ کے کٹیہار کی نہیں، پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ جتنے زیادہ جلسے آپ کے سیمانچل یعنی کٹیہار، پورنیہ، ارریہ، سپول اور کشن گنج کے اندر جتنے جلسے ہوتے ہیں، پورے ہندوستان کے اندر بھی اتنے جلسے نہیں ہوتے۔ یہ حقیقت ہے، اٹ از ٹرو، یہ سچائی ہے۔ اور جتنے زیادہ مدرسے آپ کے سیمانچل کے اندر ہے، اتنے مدرسے بھی ہندوستان کے اندر کہیں نہیں۔ جی ہاں، لیکن ایک بات اور بتاؤں، سنو، جتنی جہالت آپ کے سیمانچل کے اندر ہے اتنی جہالت بھی کہیں نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ بھی حقیقت ہے۔ جلسے تو بہت ہو رہے ہیں، مدرسے تو بہت ہیں، لیکن جلسوں کے اندر فحش باتیں ہو رہی ہیں۔ جلسوں کے اندر ایسے مولویوں کو بلایا جا رہا ہے جو قرآن بھی غلط پڑھ رہے ہیں، جو حدیثیں بھی غلط پڑھ رہے ہیں۔ چترویدی لوگ وید سننے کے لیے آئے ہیں۔ میرے بھائیو، جب ہمارے جلسوں کا مقصد وید سننا ہوگا، ہمارے جلسوں کا مقصد کہانیاں سننا ہوگا، ہمارے جلسوں کا مقصد ادھر ادھر کی باتیں سننا ہوگا، تو مجھے بتاؤ آپ کی یہاں اصلاح کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے جلسوں سے یہ وید کا معاملہ، یہ چترویدیوں کا معاملہ، یہ کہانیوں کا معاملہ، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے، دیکھیے
آپ کی برادری کے اندر کتنی اصلاح ہوگی، آپ کے سماج کے اندر کتنی اصلاح ہوگی. یہ کر کے دیکھیے میرے بھائی. تھوڑا مشکل ہے جلسے والوں کے لیے، مشکل ہے بھیڑ جمع کرنا، آج نہیں تو کل انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ دن اور زمانہ ایسا ہے ہمیشہ ایک طریقے سے نہیں رہتا ہے، بدلتا ہے. اور مجھے معلوم ہے، میں نے یہ کل بھی کہا تھا، عبدالحق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، یہ میڈیا والے ہیں، کل تھے یہ قبالہ کے اندر، میں نے کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ اب آئندہ جس پروگرام میں رہوں گا اس میں بھی کہوں گا، اور تب تک کہوں گا جب تک دن نہیں بدلیں گے. آپ مجھے بلائے نہ بلائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں جب تک آؤں گا انشاءاللہ اس بات کو کہتا رہوں گا، اپنے جلسوں کو قرآن و سنت والے جلسے بناؤ، اپنے جلسوں میں ایسے خطبہ اور ایسے خطیب بلاؤ جو میرے بھائیوں قرآن و سنت کی باتیں کریں، جو دلائل سے گفتگو کریں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں. تو میں عرض آپ کے سامنے یہ کر رہا تھا، ساری دنیا کے لوگ خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر جن لوگوں کے اندر ایمان ہے. ایمان اپنے اندر پیدا کر. ایمان کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اقرار باللسان، زبان سے کہہ دینا، تصدیق بالجنان، اور دل سے مان لینا کہ ہاں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے. اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، والعمل بالارکان، اور عمل کرنا. تو میرے بھائیوں یہ ایمان کی تعریف ہے. الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر کے آ جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کے فوراً بعد فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد آپ کو نیک عمل بھی کرنا ہے، آپ کو نمازیں بھی پڑھنا ہے، آپ کو نمازوں کی پابندی بھی کرنا ہے. کتنی بھی سردی ہو ٹھنڈی ہو، فجر کی نماز میں اٹھنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، نماز کے لیے جانا ہوگا. آپ نے رات میں بیوی سے بستری کی ہے، صبح اٹھ کر کے پانی میسر ہے، غسل کرنا ہوگا، نماز کے لیے جانا پڑے گا. کتنی بھی سخت گرمی ہو، نماز پڑھنا پڑے گی. رمضان کا مہینہ ہے، کوئی عذر نہیں ہے، رمضان کے روزے فرض واجب ہے، رکھنا پڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور اس مال پر سال گزر گیا ہے اور وہ مال نصاب کو بھی پہنچ گیا ہے، اس مال پر زکوٰۃ بھی دینا پڑے گی. اللہ نے اگر اور دیا ہے میرے بھائیو، حج بھی کرنا پڑے گا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آپ کو نیک عمل بھی کرنا ہے. اور نیک عمل میں سب سے عظیم چیز میرے بھائیو نماز ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز کے بارے میں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور اس کے فوراً بعد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا. نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور یہ سب سے عظیم عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آئے لوگوں اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو. اپنے بچوں سے کہو اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤ. تمہارا بچہ اگر چھوٹا ہے نماز پڑھاؤ، بچہ اگر 7 سال کا ہو گیا اس کو نماز پڑھاؤ. اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، 7 ایئرس، 7 برس، 7 سال کے ہو جائیں، انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو. کتنے سال کے؟ 60 نہیں کہہ رہا ہوں، کون 60 کہہ رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے یہاں لوگوں نے 7 کو 60 سمجھ لیا ہے. جب 60 کے ہو جاؤ، دانت نہیں، آنت نہیں، قبر میں پیر لڑکے ہیں، دانت گر گئے، تب آدمی مسجد کی طرف جاتا. وہ 7 ہے، جی ہاں 7 سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے کا حکم دو.
اور 10 سال کے ہو جائیں، نماز پڑھنے نہ جائیں تو مار کر کے نماز پڑھاؤ، لیکن نماز پڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ اسی کو قرآن میں کہتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آئے لوگوں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز پر جم جاؤ، تم بھی نماز پڑھو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرتے ہیں، ہم تو خود تمہیں روزی دینے والے ہیں۔ آئے میرے بندو میری عبادت کرو، نماز پڑھو۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آئے مسلمانوں، یہ جو تم دنیا کے اندر آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک ہمارا مقصد بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو، ہم نے منشیہ مانو اور دانو کو، ہم نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ لیکن ذرا سوچو میرے بھائیوں، ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زمین میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کھاتے ہیں پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کان سے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آنکھیں دی ان آنکھوں سے دیکھنے کا کام کرتے ہیں، اللہ نے جو ہونٹ دیے زبان دیے اس سے بولنے کا کام کرتے ہیں، اللہ کی سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اللہ کی ہواؤں سے آکسیجن لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ دنیا کی کتنی بڑی دھوکہ دڑی ہے، یہ دنیا کا کتنا بڑا فریب ہے۔ کھائے اللہ کا، پیے اللہ کا، کھلانے والا اللہ، جلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ، اور ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت کریں، اللہ کی عبادت نہ کریں، یہ دنیا کی کتنی بیہودہ بات ہے۔